السلام علیکم دوستو، سوشالوجی لیکچرز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے معاشرتی تفاعل کی پیمائش، یعنی کہ میجرمنٹ آف سوشل انٹریکشن۔ دیکھیے، جب تک سماجی تفاعل کی پیمائش نہ کی جا سکے اس وقت تک ہونے والی یا کی گئی تبدیلیوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تفاعل کی اگر پیمائش کی جا سکے تو انسان کے ہر کردار کو ماپا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور پیشین گوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ عمرانیات میں تفاعل کو جن طریقوں سے ماپا جا سکتا ہے وہ طریقے آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس تعدد یعنی کہ فریکوینسی، دوسرے نمبر پر ہے مدت اور یعنی کہ ڈیوریشن، تیسرے نمبر پر ہے شدت اور چوتھے نمبر پر ہے مرکز یعنی کہ فوکس۔ یہ 4 ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں تعدد یعنی کہ فریکوینسی، دوسرے نمبر پر مدت یعنی کہ ڈیوریشن اور تیسرے نمبر پر ہے شدت یعنی کہ انٹینسٹی اور چوتھے نمبر پر ہے مرکز۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہم اپنے پہلے پوائنٹ سے، تعدد یعنی کہ فریکوینسی۔ تعدد سے بھی تفاعل کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بار فری کین میں تفاعل واقع ہوا ہے۔ ایک دن میں 2 بار ہوا، ہفتے میں 1 دفعہ یا سالوں بعد ہوا۔ تفاعل کی کثیر تعداد یعنی کہ بہت زیادہ تعداد تفاعل کی شدت کا اظہار کرتی ہے کہ کتنی بار ان میں باہمی تفاعل ہوا۔ جتنا تفاعل کی تعداد زیادہ ہوگی اسی قدر تفاعل شدید ہوگا اور اس کا اثر زیادہ ہوگا اور وہ مؤثر بھی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس جو پوائنٹ، وہ ہے مدت یعنی کہ ڈیوریشن۔ کتنے وقت تک تفاعل جاری رہا، یعنی منٹوں، گھنٹوں وغیرہ۔ اگر تفاعل کم مدت تک کے لیے تھا تو شدید اثر پذیری یا تبدیلی ممکن نہیں اور تفاعل کا اثر کم ہوگا۔ اگر تفاعل زیادہ دیر تک جاری رہا تو اس کے اثرات بھی تفاعل میں جو شریک افراد ہوں گے ان پر زیادہ پڑیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے شدت۔ شدت یعنی کہ انٹینسٹی۔ تفاعل کی جو اہمیت ہے وہ اس کی شدت میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ اگر اہمیت ہے تو تفاعل کی اہمیت جتنا زیادہ ہوگی اتنی ہی اس میں شدت بڑھے گی جو گہرے اثرات یا تبدیلیوں کی صورت میں ہوگی۔ اگر تفاعل میں جذبات ہوں گے تو شدت بھی ہوگی اور اس کا اثر بھی تیز ہوگا۔ اور ہمارے پاس لاسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے مرکز یعنی کہ فوکس۔ تفاعل میں کسی واقعے کا ہونا ضروری ہے۔ فریقین کا موضوع تفاعل مشترک ہو، یہ موضوع دونوں کے درمیان مشترک ہونا تفاعل کو زیادہ مؤثر بناتا ہے، یعنی ان کا موضوع ایک ہی ہو۔ تفاعل کرنے والوں کا کسی موضوع پر متفق ہونا اس کا مرکز ہے، اثر بھی تفاعل کا شدید ہوگا۔ اگر ان کے مابین تفاعل کے موضوع پر اختلاف ہو تو مرکزیت نہ ہوگی اور اثر بھی کمزور ہوگا یا منفی ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اپنے تمام پوائنٹس کو اور اس کو پھر سے اگر ہم ڈسکس کریں تو ان میں ہم ایک بات رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم 2 گروہوں یا افراد کے درمیان تفاعل کے اثرات جاننا چاہیں تو ان چاروں انداز کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک طبقہ کس طرح دوسرے افراد سے اپنے آپ کو متاثر کرتا ہے، اسے آسان طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بعض اچھے افراد دوسرے شرپسند افراد کی دوستی میں رہ کر تفاعل کے ذریعے ہی اپنے آپ کو بہت جلد بدل لیتے ہیں اور مجرمانہ حرکات اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے تفاعل کو اس طرح سے خوب ماپا جا سکتا ہے اور پیشین گوئی بھی کی جا سکتی ہے کہ شریف آدمی اس بدماش کے ساتھ رہتے ہوئے اس جیسا بن جائے گا یا نہیں، یا اسے اپنی شرافت سے متاثر کر کے اسے بھی شریف بنا دے گا۔ کسی فرد کا اچھا کردار ایسے لوگوں کے ساتھ تفاعل میں پیدا ہوا جو خود برے کردار میں ملوث تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، معاشرتی یعنی کہ سماجی تفاعل کی پیمائش، میجرمنٹ آف سوشل انٹریکشن۔ اگر آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔